السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے پراٹھوں کی۔ تو دو مختلف انداز میں پراٹھے بنائیں گے، ابلے ہوئے انڈوں سے اور ایک آلوؤں والا پراٹھا۔ انڈوں کے لیے یہاں پہ میں نے بوائلڈ ایگ دیے ہیں اور آلو یہاں پر میں نے فل بوائل کر کے رکھ دیے ہیں۔ آلوؤں کو بہت اچھے طریقے سے میں نے بوائل کیا ہے، تقریباً یہ آدھا کلو کے قریب میرے پاس آلو ہیں۔ اس طرح سے ان کو میں نے بوائل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد میشر کی مدد سے انہیں ہم میش کریں گے۔ بہت اچھے طریقے سے انہیں میش کرنا ہے تاکہ ان کے اندر بالکل بھی لمس نہ ہوں اور پراٹھا ہمارا بالکل بھی کہیں سے بھی نہ پھٹے۔ آلو بھی ہم نے اچھے سے میش کرنے ہیں اور جو ہم نے بوائلڈ ایگ رکھے تھے ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہم نے کدوکش کر دینا یا میش بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ اس کے بعد انڈوں کا سب سے پہلے ہم بیٹر تیار کریں گے، جس میں میں نے ہاف ٹیبل اسپون نمک لیا ہے، ہاف ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچوں کا پاؤڈر ہے، 1 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہاف ٹیبل اسپون زیرہ ہے اور 1 ٹیبل اسپون اس میں میتھی ایڈ ہوگی۔ سارے مسالے اچھے سے میش انڈوں میں ایڈ کریں گے۔ ساتھ ہی اس میں ہم دھنیا، پودینہ، 2 سے 3 عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور 1 میڈیم سائز کا پیاز، جس کو اس طرح سے باریک ہم نے کٹ کر کے رکھ دیا۔ آپ چوپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارا مسالہ ہم اس طرح سے انڈوں میں ایڈ کریں گے۔ انڈے بہت اچھے طریقے سے بوائل بھی کر دیے تھے اور ان کو ہم نے میش بھی کر لیا کدوکش کی مدد سے۔ آپ چاہیں تو ہینڈ سے بھی انہیں کر سکتے ہیں، لیکن کدوکش کرنے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس میں 1 ٹیبل اسپون کے قریب بھر کے کھانے کا چمچ اس میں میں نے مایونیز ایڈ کی ہے، اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ چلی سوس ہے یہاں پہ میرے پاس 1 ٹیبل اسپون، اس میں یہ ایڈ ہوگی۔ دونوں آپشنل چیزیں ہیں، اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، ادروائز یہ دونوں چیزیں اسکپ بھی کر سکتے ہیں، آپشنل ہے۔ اس کے بعد اسے اچھے سے ہم نے انڈوں میں سارے مسالوں کو مکس کر لینا ہے اور اس کا ایک اسموتھ سا بیٹر تیار کر لیں گے۔ یہاں پہ ہمارا انڈے والے پراٹھے کا بیٹر تیار ہو گیا۔ یہ میرے پاس فائن آٹا ہے، جس کو میں نے زیرہ اور تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے اس طرح سے تھوڑا سا لوز جو ہے وہ گوندھ دیا تھا۔ آپ چاہیں تو گندم کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں، میدا بھی یوز ہو سکتا ہے، لیکن میں نے یہاں پہ فائن آٹا لیا ہے۔ آلوؤں کو بھی اس طرح سے اچھے سے میں نے میش کر کے رکھ لیا۔ اب اس کا ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے، جس کے لیے یہاں پہ میرے پاس ہاف ٹی اسپون ادھر میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں، ہاف ٹی اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر ہے، ہاف ٹی اسپون ہی نمک تھا۔ ساتھ ہی اس میں 1 ٹیبل اسپون زیرہ، 1 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا ایڈ ہوگا۔ یہ سارے اس میں خشک مسالے ایڈ ہوں گے۔ ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ بھی ایڈ کریں گے اور 1 میڈیم سائز کا پیاز، جس کو اچھے سے چوپ کر لینا ہے، وہ بھی اس میں جائے گا۔ ساتھ ہی اس میں 2 سے 3 عدد ہری مرچوں کو باریک یہاں پہ میں نے کٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ سارے مسالے آلو کے ساتھ ہم نے اچھے سے مکس کرنے ہیں اور اس کا بھی ہم ایک اسموتھ سا بیٹر تیار کر لیں گے۔ دونوں مکسنگ ہماری تیار ہو گئی ہیں، فلنگز ریڈی ہیں۔ اب ہم نے پراٹھے تیار کرنے ہیں۔ آلو کے بیٹر میں 1 ٹیبل اسپون آپ چاہیں تو گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، پراٹھا بہت کرسپی بنتا ہے۔ میں یہاں پہ سمپل بناسپتی گھی ایڈ کر رہی ہوں، ہاف ٹیبل اسپون۔ اس کو بھی بیٹر کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کرنا ہے۔ دونوں بیٹر ہمارے ریڈی ہیں، انڈے والا بھی اور آلو والا بھی۔ پراٹھے تیار کرتے ہیں، جس کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے آلو والا پراٹھا ہم تیار کریں گے۔ ایک میڈیم سائز کا پیڑا بنانا ہے، اس کے بعد اس کو اس طرح سے باریک ہم نے بیل لینا ہے۔ بہت باریک اس کو بیلیں گے اور اس کے اندر ہی آلو کی فلنگ رکھ کے اس کو ہم تیار کریں گے۔ بلوں والا پراٹھا بنے گا، بہت مزیدار اور بہت کرسپی۔ ریسیپی کو آپ نے لاسٹ تک واچ کرنا ہے۔ اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پراٹھے کو بہت اچھے طریقے سے ہم باریک بیل لیں گے۔ آٹے میں زیرہ ڈال کے اور آئل ڈال کے میں نے اس کو گوندھ لیا تھا، سمپل پانی کی مدد سے اس کو گوندا ہے۔
فائن آٹا یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں، باریک سا اس کو بیل کے ایک روٹی کی طرح۔ تو اس میں ہم جو ہے آلو کی فلنگ رکھیں گے۔ فلنگ آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کم بھی۔ اس طرح سے اس میں ہم فلنگ کو اچھے سے اسپریڈ کریں گے۔ فلنگ ساری اچھے سے اسپریڈ کرنے کے بعد چھری کی مدد سے اس طرح سے ایک کٹ لگائیں گے اور تکون شیپ میں اس کو ہم جو ہے رول کر لیں گے اس طرح سے۔ بہت احتیاط سے اور نرم ہاتھوں سے ہم اس کو رول کریں گے، نیچے سے اس کو بعد میں کور کر لیں گے۔ اس طرح سے سارا نیچے اس کو آٹے کی مدد سے کور کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہاں پہ خشک آٹا اسپریڈ کر کے اس طرح سے اسے پراٹھے کی شکل میں فولڈ کر لیں گے۔ اب ہاتھ کی مدد سے ہی اسے ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا فلیٹ کر لینا ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے جتنا اس کو بیل سکتے ہیں بیل لیں، اس کے بعد تھوڑا سا اوپر خشکا اسپریڈ کر کے اس طرح سے اس کے ساری سائڈز کو بھی ہم تھوڑا سا فلیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے بیلنا ہے تاکہ اس میں جو ہم نے آلوؤں کی فلنگ رکھی ہے وہ باہر نہ نکلے۔ درمیان میں سے تھوڑے سے آلو اس طرح سے باہر آ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، سائڈ سے ہمارا بالکل کور ہونا چاہیے۔ بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم ایک ہی شیپ میں اس طرح سے بیل لیں گے۔ پراٹھے کو بیلنے کے بعد فل تیز گرم توے پہ اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اور دونوں سائڈ سے اچھی طرح پکانا ہے۔ آنچ یہاں پہ فل تیز رکھنی ہے۔ اسٹیج پہ پراٹھا تیز آنچ پہ پکتا ہے اور دونوں سائڈ سے پکا کے پھر ہم اس پہ گھی لگائیں گے اور اس کو آگے مکمل ریڈی کر لیں گے۔ ایک سائڈ سے پکانے کے بعد اس طرح سے ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے اور دوسری سائڈ سے بھی اس کو تھوڑا سا پکا کے اس کے اوپر گھی لگائیں گے۔ ایک چمچ گھی لگائیں گے اب اس والی سائڈ پہ، اس کے بعد اس کو ٹرن کر کے دوسری سائڈ پہ بھی آئل لگا کر ہم اس کو پکا لیں گے۔ بناسپتی گھی یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں۔ دیسی گھی میں بھی پراٹھا بہت مزے کا بنتا ہے، آپ آئل سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کے اندر بھی بیٹر کے اندر بھی یہی والا گھی یوز کیا ہے، بناسپتی گھی، اور اس کے اوپر بھی میں یہی والا گھی لگا رہی ہوں۔ اس سائڈ سے بھی اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور پراٹھا ریڈی ہو گیا ہمارا۔ اب دوسری سائڈ پہ انڈے والا پراٹھا ہم نے ریڈی کرنا ہے، جس کے لیے یہاں پر میں نے اسمال سائز کا پیڑا لوں گی اور اس کو بیل دیں گے ہم اس طرح سے کھول کے۔ اس کے اندر ہم نے گھی لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو سمپل سے جس طرح سے بل والے پراٹھے بنتے ہیں اس طرح سے بل دے کے ہم بند کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں بیٹر لگا کے انڈے والا پراٹھا ریڈی کریں گے۔ بہت مزیدار اور بہت کرسپی سے دونوں پراٹھے تیار ہوں گے۔ ریسیپی کو لاسٹ تک ضرور واچ کرنا ہے آپ نے۔ یہ دیکھو، یہ چینی والا نہیں، آلو والا، انڈے والا، ہاں۔ اس طرح سے یہ ہم بل والے پراٹھے ریڈی کر لیں گے۔ دونوں چھوٹے چھوٹے پیڑے اسی طرح سے ہم نے بل دے کے تیار کرنے ہیں۔ تھوڑا ہاتھ نیچے، دوجا بھی بنانا ہے نا، صحیح ہے۔ دونوں پیڑے تیار کرنے کے بعد ان کو ہم باریک بیل لیں گے، ایک ہی سائز میں دونوں کو برابر بیلیں گے۔
دونوں پیڑوں کو ایک جیسا بیلنے کے بعد بہت باریک انہیں بیلا ہے، بالکل برابر سائز میں۔ اب اس کی ایک سائڈ پہ ہم انڈے کا جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا بوائلڈ ایگ سے، بہت ہی مزے کا ہم نے بیٹر ریڈی کیا تھا، وہ اس کی ایک سائڈ پہ لگائیں گے۔ اس طرح سے اس کو فل کریں گے۔ ایک سائڈ پہ ہم نے اس کا جو بیٹر ریڈی کیا تھا وہ لگایا ہے۔ اب جو دوسری سائڈ ہے وہاں پہ میں چلی سوس لگاؤں گی، تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب اس میں دوسری سائڈ پہ چلی سوس لگاؤں گی۔ یہ والی گارلک چلی سوس ہے، آپ یہ بھی آپشنل چیز ہے، اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں، ادروائز آپ اس کو بھی اسکپ کر سکتے ہیں۔ اس کی جگہ سمپل کیچپ بھی یوز کی جا سکتی ہے، جسٹ فار ٹیسٹ، اس میں کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے بند کر کے بہت ہلکے ہاتھوں سے اور بہت آرام سے ہم اسے بیلیں گے، کیونکہ اس کا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا سا لوز ہے مایونیز کی وجہ سے، لیکن ہلکے ہاتھوں سے بیلیں گے تو ہمارا پراٹھا بالکل بھی کہیں سے بھی خراب نہیں ہوگا اور بہت اچھا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا، کوک بھی بہت اچھا ہوگا۔ اس طرح سے بہت ہلکے ہاتھوں سے، زیادہ کوشش یہی کیا کریں کہ جب بھی پراٹھا بیلنا ہو تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے صرف جتنا پریس کر سکتے ہیں کر لیں، کم سے کم اگر اسے بیلا جائے تو بل بھی پراٹھے کے بالکل ٹھیک رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے اور پراٹھا بھی بہت اچھا تیار ہوتا ہے۔ ہاتھ کی مدد سے پراٹھے کو اس طرح سے پریس کر لیں گے، اس کی سائڈز بالکل ہم نے بند کر دینی ہے، سائڈ سے بالکل بھی پراٹھا جو ہے وہ ہمارا کھلا نہ ہو۔ اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے ہی یہاں پر اس کو میں پریس کر کے بالکل فلیٹ کر لوں گی، اور بیلنے سے بالکل اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سا بیل کے اس کو ہم توے پر ڈال دیں گے۔ توے کو پہلے سے ہی فل تیز گرم رکھنا ہے تاکہ پراٹھا بالکل بھی جو ہے وہ ہمارا سخت نہ ہو، کرسپی سا ریڈی ہو، اور دونوں سائڈ سے بالکل ایک جیسا اس پر گولڈن براؤن کلر آنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی۔ بہت مزیدار اور بہت کرسپی سے پراٹھے ریڈی کیے ہیں، بہت آسان، اور گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جن سے یہ ہم نے پراٹھے آج تیار کیے ہیں۔ چینل کو سپورٹ لازمی کیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر کمنٹ بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور واچنگ۔ بہت مزیدار اور بہت کرسپی سے پراٹھے آج ہم نے تیار کیے ہیں، ناشتے میں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور بہت زیادہ ہی جو ہے اچھی بھی اور آسان بھی ریسیپی ہے۔ اس طرح سے اس کو ایک سائڈ سے پکانے کے بعد دوسری سائڈ پہ ہم وہی والا بناسپتی گھی یوز کریں گے۔ پراٹھوں پہ گھی زیادہ بہتر رہتا ہے، آئل سے پراٹھا جو ہے وہ تھوڑا سا خشک ہو جاتا ہے، کرسپی پراٹھے اسی گھی سے بنتے ہیں۔ ایک سائڈ سے اس کو پکانے کے بعد اس کی سائڈ چینج کریں گے اور اس سائڈ پہ بھی گھی لگا کے اس کو اچھے سے جو ہے وہ ہم فرائی کر لیں گے۔ گھی میں نے ہینڈ کی مدد سے لگایا اور پراٹھا یہاں پہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے پھول گیا اور بہت کرسپی سا پراٹھا، بہت مزے کا پراٹھا بنا، بوائلڈ ایگ سے بنایا۔ بچوں کے لیے یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے، صبح ناشتے میں، لنچ باکس کے لیے بہت ایزی ریسیپی ہے، جھٹ پٹ بننے والے پراٹھے ہیں، بہت مزیدار۔ پراٹھا دونوں سائڈ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے وہ کوک ہو گیا ہے، گولڈن براؤن کلر اس کا آ گیا، اور اس کی لیئرز بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ لیئرز والے پراٹھے سے اس کا ٹیسٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے، جو ہم نے اس میں بل دیے تھے اس سے بہت زیادہ کرسپی ہمارا پراٹھا جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ پراٹھا ہمارا ریڈی ہے، اس کو ڈش آؤٹ کر کے اب ہم جو ہے وہ کٹنگ کر کے سرو کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔